یہ جو استحکام پاکستان بنائی گئی ہے اس کے ووٹرز ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن الیکشن والے دن کچھ نہ کچھ یہ کر جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس پہ دو اینگلز ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل رائیولز ہیں پی ایم ایل این اور پی پی پی، جی یہ ایک انہولی الائنس ہے. یہ ایک بندے کی سینٹرک الائنس ہے ساروں کی، پی ڈی ایم کی بالکل آپس میں بنتی ہے، کوئی نہیں. ٹریڈیشنل پی 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 اینڈ پی ایم ایل این. اچھا اب بات آتی ہے آگے کیا ہونا. آپ نے ایک کو ٹیمپریریلی طور پہ آپ نے اس کو سے نیوٹ کر دیا. اب یہ پتہ چلے گا الیکشنز کے اندر کہ کیا ان کا ووٹ بینک اسی طرح ہے جس طرح یہ نکلے تھے. یہ بھی آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کا ہوگا کہ پی 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 بڑا ایک سینسیبل گیم کھیل رہی ہے اپنے لیے، ناٹ بیکاز پارٹ آف دا پی ڈی ایم. وہ گیم کر رہی ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو. بھائی کیوں ہو؟ کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت فور فرنٹ پہ ہے. جتنی جو گالیاں پڑنی ہیں، جو بھی جو بدعنوانی، وہ سب آپ نے پی ایم ایل این پہ ڈالنی ہے. الیکشن میں آپ کا سمبل بھی یہی ہوگا. ہم تو پیچھے تھے، یہ تو کام انہوں نے کیا. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکلی جب بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ایون ان یو کے آپ دیکھو گے کہ گورنمنٹس الیکشن نہیں کال کرتی جب تک آپ ایک اپر پہ نہ ہو. اپر پہ آتے ہو پھر آپ الیکشنز کال کر دیتے ہو، کیونکہ وہاں آپ کی تھوڑی بہت فیس سیونگ اور آپ کا ووٹر سیونگ ہو جاتی ہے. پاکستان میں ایسا ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کبھی. ہم تو سوچتے ہیں اقتدار میں آ کے اور ہم ونڈرز کر دیں گے، جو کہ ہوتا نہیں ہے. لالی پاپ کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. آپ کا جو ایم پی ایم این اے یا سینیٹر ہے وہ کبھی جاتا ہے آن ریگولر بیسس اپنے کانسٹیٹیوشن میں؟ کیا وہ سرجری کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے؟ یہ ہوتی ہے ریپرزنٹیشن آف پیپل. یہ تو اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ میں بیٹھ کے کافی پی کے اینڈ دین بیک ٹو پویلین. سو اس طرح آپ کی گورنمنٹس میں نہیں چلتی ہیں، نہ آپ کا ایک نظام چلتا. اب آگے آنے جو ہوگا میری نظر کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو جو آپ کے انٹرنیشنل لینڈرز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو بھائی یہ ملٹری رول لے کے آ گئے پھر. اچھا پی جے میر صاحب، لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گی، پھر دونوں معزز مہمانوں کی جانب بڑھوں گی. ہم پہلے معزز مہمان صاحب سے ان کے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپسی کے حوالے سے متضاد خبریں کل سے چل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ سعودیہ سے ہو کر پھر پاکستان آئیں گے، گرین سگنل مل گیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان آنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. ایک جو بڑی کنسپریسی تھیوری چل رہی تھی کہ شاید اگر جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کو اگر کسی طرح سے نااہل کر دیا جاتا ہے، جو مریم نواز بار بار کہتی تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو یہ بتائیے کہ اگر زبردستی ان کو نواز شریف صاحب سے برابر وہ لا کر پولیٹیکلی کھڑا کرنے کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جہانگیر ترین اور نواز شریف آپ کو لگ رہے واپس آ رہے؟ کہ دیکھیں آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. جب آپ نے کہا ہم کسی کا نام اے بی سی کا اگر نام نہیں لے سکتے ہیں تو are we talking democracy؟ ختم ہوگی نا. there is no debate then. ختم ہوگی، بالکل ہی ختم ہوگی. تو اگر آپ نے اس طرح ہی چلنا ہے کہ آج 27 سال کے بعد، مجھے یاد ہے کہ میں 96 کے ورلڈ کپ میں کامنٹری کر رہا تھا تو ہمیں آیا کہ جی انصاف کا نام نہیں لینا، اور میں نے کہا بھائی وہ ورلڈ کپ جیت کے آیا 92 کا، 96 ورلڈ کپ، وائی ناٹ؟ نہیں جی نہیں لینا. اب اگر ہم نے یہ حرکتیں کرنی ہے تو یو ریئلی تھنک ڈیموکریسی کی جو ہم نعرے لگاتے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں آتی ڈیموکریسی. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے آپ پہ تنقید کرنا برداشت نہ کریں. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، ساتھ آگے بڑھتی ہیں. کمنگ ٹو کوسچن، آپ نے ہر قسم کی irregularity ہوتی ہے. آپ نے نواز شریف کو چور، ڈاکو، لٹیرا ہر چیز کہہ کے ڈسکوالیفائی کس پہ کیا؟ اقامے کے اوپر. مجھے یہ بتا دو کہ جو سیریس سنگین چارجز لگائے کہ نواز میں پیسہ کھا گیا ہے، وہ تو دبئی کے اندر تنخواہ لی نہ لی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاکستان. لیکن آپ نے میں یہی کہتا ہوں یہ کسی پہ یہ نہ کریں. آپ لیٹ ایوری بڈی ہیو اے فیئر پلے، گیو ایوری بڈی اے فیئر چانس. اور یہ جو نئے لوٹے آئیں گے آپ کے سامنے، ٹرسٹ می، یہ وہی تھے جو دوسروں کو کہتے تھے، آج وہ خود کنورٹ ہو گئے. بالکل صحیح. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، یور لاسٹ کامنٹ. آپ نے یہ گفتگو سنی،
نواز شریف صاحب آپ کو واپس آتے لگ رہے ہیں؟ اگر آ جاتے ہیں تو پھر کیا نون لیگ کی پوزیشن آپ کو اسٹرینتھن ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اور فارمر پرائم منسٹر پی ٹی آئی چیئرمین ان کی نااہلی کے کتنے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ لاہور میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی ہمیں اندر کی خبر دیں۔ نہیں دیکھیں، اس وقت اتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، حالات اتنے غیر یقینی ہے کہ یو کی ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ۔ اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ کہتا ہوں انپریڈکٹیبل ہے، کل صبح کیا ہو جائے وی ڈونٹ نو۔ نواز شریف صاحب کب آتے ہیں؟ میں تو پچھلے 8 مہینے سے سن رہا ہوں، بس 15 جنوری 15 فروری ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، لیکن وہ دیکھیں ابھی نہیں آئے، حالانکہ his own brother is the prime minister of the country۔ تو اس لیے اندر کے خانے کیا ہو رہا ہے، کیا ڈائنامکس چل رہے ہیں، ایکچولی وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ۔ یہ اتنا ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو زیادہ چل رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے، چاہے وہ 60 دنوں والا ہو جائے، اگر 3-4 دن پہلے اسمبلیاں 5 سال سے پہلے ہو جائیں تو پھر 90 دن ہوں گے، اگر پورے 5 سال کے بعد ہوں گے تو 60 دن ہوں گے۔ لیکن صاحب یہ بات بھی کچھ وزراء ہیں وہ کر جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ٹھیک ہے الیکشن ہم کرائیں ہونے چاہیے وغیرہ، لیکن دیکھیں آئین میں پروویژن تو ہے کہ اگر اب نارمل حالات ہو جائیں، کوئی ایسے اسٹیٹ آف ایمرجنسی والے حالات ہو جائیں تو پھر پروویژن تو ہے کہ اس کو الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے 2024 میں۔ تو اس وقت مجھے اچھا پھر یہ بھی خبریں بڑی ریگولرلی آ رہی ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان وہ الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اس حد تک کہ پولنگ اسٹیشن ایئر مارک ہو چکے ہیں، وہ ڈی آر او وہ لوگ جو ہیں اپنا اوپر جو پولنگ آفیسرز اور یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر وغیرہ یہ وہ بھی نام فائنلائز ہو گئے، تو الیکشن کمیشن کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ پھر اس بجٹ میں انہوں نے خود کہا تھا آئی تھنک اباؤٹ 52 بلین روپیز ہیں جو کہ ایئر مارک ہیں اوور آل اسمبلی کے الیکشن کے لیے، آل دی اسمبلی۔ اب یہ مٹیریلائز اس سال کے اینڈ میں ہوتا ہے یا اگلے سال ہوتا ہے؟ I would say many a slip between the cup and the lip. But having said that, جتنا جلدی ہو یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کے حالات ختم ہونے چاہیے تاکہ we settle down and move normally forward۔ بالکل صحیح۔ میر صاحب لاسٹ منٹ یور لاسٹ کامنٹ۔ ارلی 90s میں پہلی دفعہ جب کربلا گیا تھا زیارت کے لیے تو وہاں جیسے ہی اترا تو سب نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کیجیے، صدام حسین اٹھا لیتا ہے۔ اچھا، تو پتہ نہیں 30 سال کے بعد آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہی ڈر لگنے لگا ہے کہ کوئی پولیٹیکل مشورہ نہ دوں، کوئی پریڈکشن نہ کروں، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ آئی گیو 2 hoots کہ نواز شریف آتے ہیں نہیں آتے ہیں، رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، میرا عشق پاکستان ہے۔ سمپلی اس ملک کو صحیح کریں، اوکے؟ یہ ہم شخصیت پسندی میں مر جائیں گے، عوام کو چوز کرنے دیں، جو آتا ہے آنے دیں، الیکشن فیئر ہو، اکنامک پالیسیز بہتر ہو، پاکستان لے کر آئے۔ ورنہ ایک چیز پریڈکٹ میں کروں گا، پچھلے 13 سال سے میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، دن اور رات صرف سیاست کی بات ہوتی ہے، اگلے 130 سال تک بھی صرف سیاست کی باتیں ہی ہوتی رہیں گی اور دنیا ہم سے آگے نکل جائے گی اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی۔ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، بالکل صحیح، لیٹس کنسنٹریٹ آن پاکستان۔ بالکل صحیح۔